اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 11۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين۔ اور ہم نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہاری صورت کشی کی، تصویر کشی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اب اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو قدر اور منزلت ہے اور ان کی جو فضیلت ہے وہ بیان کر کے بنی آدم کو یہ تنبیہ کی کہ ان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ابلیس ہے، اور وہ جو آدم کی ابتدا سے، یعنی جب سے ان کو کریٹ کیا گیا ہے تب سے ہی ان کا اور ان کے خلاف اولاد کے خلاف جو ہے وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اور انہیں دینی اور دنیاوی طور پر نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا ہے، اس لیے اس سے بچنا لازمی ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں خلقناکم یعنی جو جمع کا صیغہ ہے نا کہ تم سب کو پیدا کیا، اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور اس کا جو جمع کا صیغہ اس لیے اعتبار سے بھی کیا گیا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کے وہ باپ ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ساری ہیومن ریس جو ہے وہ شروع ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا اور انسان کی شکل دے کر اس میں روح پھونکی، تو تمام فرشتوں کو رب العالمین کی جو ان کی تعظیم ہے، ان کی تعظیماً اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ یہ سجدہ کرنے کا جو حکم آیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور یہ ہر ایک پہ لازم تھا جو جو وہاں موجود تھا، چنانچہ سب نے یہ بات مان لی اور اطاعت کی، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ میں نے جب تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے روکا؟ اور خاص طور پر یہ جو بات ہے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا، میننگ کہ اس کو حکم تھا، وہ شامل تھا اس آرڈر کے اندر، ایون دو وہ فرشتہ نہیں تھا، ایون دو وہ جن تھا، لیکن چونکہ اس نے جو ہے وہ اپنی عبادت کی وجہ سے ایک بہت اونچا مقام حاصل کر لیا تھا اور فرشتوں میں اٹھ بیٹھ رہا تھا، اس لیے جو حکم فرشتوں کو ملا تھا وہ بھی اسی کے اندر شامل تھا، اس کو بھی جو ہے وہ حضرت آدم کے آگے سجدہ کرنا لازمی تھا۔ اور یہ جو آگے اب اگلی آیت میں جواب آتا ہے ابلیس کا، جو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات سے روکتی ہے، کس چیز کی وجہ سے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جو شیطان کی وجہ سے یہ سب سے پہلے انسان کے ٹائم پہ شروع ہوئی ہے بات۔ تو وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو روک دیتی ہے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے سے؟